بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ محمد عرفان فرید آج آپ کے سامنے پرچہ اسلامیات انٹرمیڈیٹ سال اول کی کتاب کے چیپٹر نمبر 2 میں سے ایک عنوان حقوق العباد اس پہ گفتگو کروں گا۔ سب سے حقوق کی اقسام کتنی ہے؟ بنیادی طور پر حقوق کی اقسام دو ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسری حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ کے حقوق جو ایک بندے پر فرض ہیں ادا کرنا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور حقوق العباد، اللہ رب العزت نے اس کائنات دنیا میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، جن میں بنی نوع انسان بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے رزق کا ذمہ بھی اپنے ذمے لیا۔ کسی کو اتنا رزق عطا کیا کہ شمار میں نہیں آتا، اور کسی کو اتنا دیا کہ وہ 2 ٹائم کی پیٹ بھر کے روٹی بھی نہیں کھا سکتا۔ کسی کو عقل و دانش بہت زیادہ عطا کی، کسی کو کم عطا کی، کسی کو حسن عطا کیا اور کسی کو اس سے محروم کر دیا، لیکن بحیثیت انسان سب کو برابر سمجھا۔ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کالا ہو، گورا ہو، انسان ہونے کے ناطے سارے برابر ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کی جانچ پڑتال کے لیے اور انسان کی اس کو حق تلفی سے بچانے کے لیے کچھ حدود اور قیود کو متعین کیا ہے۔ ان حدود اور قیود کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ جب ہم حقوق العباد کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سارے حقوق ملتے ہیں، جیسے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق۔ تو آئیے حقوق کی بات کرنی ہے، وہ ہے والدین کے حقوق۔ انسان کو کائنات میں لانے کا سبب والدین ہوتے ہیں، اور وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر بچے کو ترقی کے راستے پر لاتے ہیں، اور اپنی تمام راحتوں کو اس پر قربان کر کے اسے عظیم انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے والدین کے بے شمار حقوق بیان کیے۔ اگر والدین کے حقوق کو بیان کیا جائے تو سب سے پہلے دیکھیے، خدا کے بعد سب سے بڑا درجہ والدین کا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے جا بجا اور بہت سارے مقامات پہ جہاں اپنی عبادت کا ذکر دیا ہے، اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ تو پتہ کیا چلا، اگر کوئی شخص عبادت تو کرتا ہے اور والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس کے بعد توریت میں بھی توحید کی تعلیم کے بعد فرمایا، تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ پتہ کیا چلا، والدین کے ساتھ اگر بندہ اچھے طریقے سے اور ان کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو اللہ اس عزت کی وجہ سے بندے کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد حسن سلوک، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی، اور کئی مقامات کے اندر اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، احسان کرو۔ احسان کرو۔
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور ان پر خفا نہ ہو، ان کے سامنے ادب سے بولو۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر 3-4 چیزوں کو بیان فرمایا۔ ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے جب بھی بولنا ادب کے ساتھ بولنا، انہیں اف تک نہیں کہنا۔ کہ اللہ رب العزت ان شخصیات کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اف نہیں کہنا، مارنا تو بڑی دور کی بات۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر والدین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ بیٹا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا ہے، سینہ تان کے بات کرتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے انہیں اف نہیں کہنا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، باپ غصے میں آتا ہے، ماں غصے میں آتی ہے، تو بیٹے کو چاہیے، اولاد کو چاہیے اس وقت سائڈ پہ ہو جائے، کچھ نہ کہ آگے سے۔ قرآن منع کر رہا ہے اف نہیں کہنا، سائڈ پہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے باپ کے پاس آ کے اسے سمجھائے، ابا جی اگر یہ بات ایسے نہیں تو ایسے کر لی جائے، تو امید ہے کہ باپ اس کی بات کو تسلیم کر لے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اف تک نہ کہو، خفا نہیں ہونا، ان کے ساتھ ادب سے بولو۔ اس کے بعد والدین کی ناراضگی سے اجتناب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں والدین کو جو ناراض کرتا ہے اسے کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ہر بندے کی آرزو یہ ہے، طلب یہ ہے مجھے جنت ملے، میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں جنت کی بہاریں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ جو ہستیاں ہیں والدین، اگر یہ ناراض ہو جائیں تو انسان کو کتنا بڑا خسارہ ہوتا ہے اور کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے پائی جاتی ہے، یعنی 500 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن آقا کیا فرما رہے؟ مگر والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا اس کی خوشبو کو نہیں پائے گا۔ دیکھ لے، والدین کے گستاخ اور والدین کا نافرمان اور والدین سے قطع تعلق کرنے والا، وہ جو خوشبو جنت کی 500 سال کی دوری سے آتی ہے وہ اس کو نہیں آئے گی۔ تو اس لیے فرمایا ان کی ناراضگی سے بچو۔ اس کے بعد فرما برداری و اطاعت۔ ماں باپ کی فرما برداری اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ان کے حکم عدولی نہیں کرتے، ان کی بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو اللہ رب العزت کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جنت اسی کو ملے گی جو ماں کی اطاعت، فرما برداری اور ماں کا کہنا مانے گا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، رب کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے۔ رب کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں، کیا مطلب؟ اگر والد راضی ہے تو رب بھی راضی ہے، اگر والد ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے۔ تو مجھے بتائیے، اگر کوئی شخص والد کو ناراض کر کے نماز پڑھنے جاتا ہے، سجدے کرتا ہے، قبول ہوں گے؟ جس کی نماز پڑھ رہے ہو وہ تو ہے ہی بندے سے ناراض۔ تو پتہ کیا چلا؟ اگر والدین ناراض ہیں تو پھر اللہ عبادات بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک حدیث میں والدین کی فرما برداری نہ کرنے والے کے بارے میں وعید بھی فرمائی گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی
محروم کر دیا۔ اس کے بعد والدین کے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ، تو یہ حق ہے والدین کا اور اولاد پر فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ باپ زندہ ہے تو اپنے چچا سے تعلق رکھا ہے، اپنی کیا کہتے ہیں تایا جان سے تعلق رکھا ہے، جو ہی والد کا انتقال ہوا یا والدہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے رشتہ داروں سے اپنا تعلق توڑ دیا، نہیں، بلکہ یہ والدین کا حق ہے اور اولاد پر فرض ہے۔ اگر والدین اس دنیا کو چھوڑ بھی جاتے ہیں تو چاہیے کہ ان کے رشتہ داروں سے اپنا تعلق قائم رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا اس سے نیکی کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ اس کے بعد مغفرت کی دعا کرنا، اولاد کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ دیکھیں یہ دنیا کا نظام ہے، جو بھی یہاں پہ آئے گا اس نے دنیا کو چھوڑنا ہے، اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے، تو اولاد کے ذمے یہ فرض ہے کہ جب والد چلا جائے یا والدہ یا دونوں چلے جائیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، ان کے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میری بھی مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے نماز کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا اس وقت تک تیری نماز پوری نہیں کروں گا جب تک تو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر لے گا۔ تو اولاد کو چاہیے وہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور ہاں اگر زندہ ہے، دنیا چھوڑ دیں تو مغفرت کی دعا کرے، اگر زندہ ہیں تو ان کے لیے کیا کرے؟ رحم کی دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار تو ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اس کے بعد مالی و جسمانی خدمت، اولاد کو چاہیے کہ وہ صرف ادب سے بات نہ کرے۔ اب یہ نہیں ہے کہ صرف ادب سے بات کرتے رہے، جھک کے سامنے بیٹھا رہے اور ان کی ضروریات کی کوئی فکر ہی نہ کرے، نہیں، جہاں پہ ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، حسن سلوک سے پیش آنا ہے، وہاں پر ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہے، مالی جسمانی خدمت بھی کرنی ہے ان کی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، اے پیغمبر ان سے فرما دیجئے کہ جو تم خرچ کرو اپنے ماں باپ اور عزیزوں کے لیے کرو۔ یعنی پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنا مال کہاں پہ خرچ کریں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے ماں اپنے باپ پر خرچ کرو، پھر اپنے عزیزوں پر خرچ کرو۔ پھر یہ نیچے حدیث پاک ہے، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ذلیل و خوار ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو بھی بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ والدین کی رضامندی کے فوائد، اگر کوئی اپنے والدین کو راضی کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے تو اسے یہ درج ذیل فوائد نصیب ہوتے ہیں، اس کو زندگی میں امن و سکون ملتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اخروی نعمتیں اور کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں، انسان کو مال و دولت کی کمی نہیں رہے گی، انسان کی عمر میں برکت آئے گی، انسان اللہ کا مخلص اور سچا فرما بردار بندہ بن جائے گا، انسانی معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو یہ چند حقوق تھے، اس کے علاوہ بہت سارے، لیکن آپ کے سامنے میں نے چند عرض کر دیے ہیں جو والدین کے حقوق ہیں اور اولاد پر فرض ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔